أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، ان دونوں آیات کی روشنی میں آج آپ کی خدمت میں نماز تہجد کی کچھ فضیلت بیان کرنے کا ارادہ ہے. کیونکہ اس نماز تہجد کے بڑے فضائل ہیں، اس کا بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے، جس کے ہم محتاج ہیں. اور آج کل اس کا پڑھنا اللہ تعالیٰ نے بہت ہی آسان فرمایا ہوا ہے، کیونکہ سردیوں کی راتیں ہیں جو بہت لمبی ہیں. اگر آدمی رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھنا چاہے تو کچھ مشکل نہیں ہے. 5 بجے بھی آدمی اٹھ جائے، 5:30 بجے بھی آدمی اٹھ جائے تو اتنا وقت مل سکتا ہے کہ آسانی سے 2 یا 4 رکعت نماز تہجد پڑھ لے. اور ایک تہجد پڑھنے کا طریقہ تو اتنا آسان ہے کہ سارے سال ہم پابندی کے ساتھ بغیر کسی دشواری کے پڑھ سکتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ روزانہ عشاء کے فرضوں کے بعد اور 2 سنتوں کے بعد وطروں سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھ لیا کریں. یہ بھی نماز تہجد ہے اور اس کا بھی وہی ثواب ہے جو ابھی قریب انشاءاللہ بیان ہوگا. لیکن افضل یہ ہے کہ رات کے آخری تہائی حصے میں اٹھ کر، یہ اگر پہلے سے جاگا ہوا ہے تو جاگے رہنے کی حالت ہی میں اس وقت تہجد پڑھے.
اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ آج کل رات کے آخری تہائی حصے میں پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس وقت تہجد پڑھنے کا اور بھی زیادہ ثواب ہے، اور بھی زیادہ فضیلت ہے، اور بھی زیادہ اس وقت کی خاص برکت ہے، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہو تو ہم دعا کا قبول کر لیں، کوئی مغفرت مانگنے والا ہو تو ہم اس کی مغفرت کر دیں، کوئی روزی مانگنے والا ہو تو ہم اس کو روزی دے دیں، کوئی عافیت مانگنے والا ہو تو ہم اسے عافیت دے دیں، تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ دعائے قبولیت کا خاص الخاص وقت ہے، اس لیے آدمی تہجد کی 2 یا 4 رکعت پڑھ لے اور پھر اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگے، عافیتیں مانگے، سلامتیاں مانگے، بیماریاں، پریشانیاں اور تکالیف ہر آدمی کے ساتھ ساتھ ہیں، ان کے دور ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، تو اس وقت دعا رد نہیں ہوتی، اس وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بہرحال تہجد کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، درمیانہ درجہ 4 رکعتیں، اعلیٰ درجہ 8 رکعتیں۔ ویسے 12 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے، تہجد کی 12 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے، اور عذر نہ ہو تو کھڑے ہو کے پڑھنا افضل ہے۔ ویسے بلا عذر بھی آدمی تہجد بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، مگر اس میں ثواب آدھا ہو جاتا ہے، اس میں آدھا ثواب ہے، اور عذر میں اگر بیٹھ کر پڑھے تو پورا ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے۔ لہذا کم سے کم 2 رکعتیں تہجد کی آدمی پڑھ لیا کرے۔ بہتر یہ کہ 4 رکعت پڑھا کرے، چاہے ایک سلام سے 4 رکعتیں پڑھے اور چاہے 2 رکعت کر کے الگ الگ سلام سے پڑھے۔ نماز تہجد کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ رمضان مبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ عاشورے کا روزہ ہے۔ عاشورہ کہتے ہیں 10 محرم کو۔ 10 محرم کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، اور رمضان شریف کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ عاشورے کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ تو نفلیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، تحیۃ الوضو بھی ہے، تحیۃ المسجد بھی ہے، صلاۃ التوبہ بھی ہے، صلاۃ الشکر بھی ہے، اوابین بھی ہے۔ یہ سب نفلیں ہیں اور ان کا بڑا ثواب ہے، لیکن سب سے افضل نفل نماز ان میں نماز تہجد ہے۔ نماز تہجد ہے، اور اس کا بھی وہی ثواب ہے جو ابھی قریب انشاءاللہ بیان ہوگا۔ لیکن افضل یہ ہے کہ رات کے آخری تہائی حصے میں اٹھ کر، یا اگر پہلے سے جاگا ہوا ہے تو جاگے رہنے کی حالت ہی میں اس وقت تہجد پڑھے۔ اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ آج کل رات کے آخری تہائی حصے میں پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس وقت تہجد پڑھنے کا اور بھی زیادہ ثواب ہے، اور بھی زیادہ فضیلت ہے، اور بھی زیادہ اس وقت کی خاص برکت ہے۔
جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہو تو ہم دعا کا قبول کر لیں، کوئی مغفرت مانگنے والا ہو تو ہم اس کی مغفرت کر دیں، کوئی روزی مانگنے والا ہو تو ہم اس کو روزی دے دیں، کوئی عافیت مانگنے والا ہو تو ہم اسے عافیت دے دیں، تو اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ دعائے قبولیت کا خاص الخاص وقت ہے، اس لیے آدمی تہجد کی 2 یا 4 رکعت پڑھ لے اور پھر اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگے، عافیتیں مانگے، سلامتیاں مانگے، بیماریاں، پریشانیاں اور تکالیف ہر آدمی کے ساتھ ساتھ ہیں، ان کے دور ہونے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اس وقت دعا رد نہیں ہوتی، اس وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بہرحال تہجد کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، درمیانہ درجہ 4 رکعتیں، اعلیٰ درجہ 8 رکعتیں۔ ویسے 12 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے، تہجد کی 12 رکعتیں پڑھنا بھی ثابت ہے، اور عذر نہ ہو تو کھڑے ہو کے پڑھنا افضل ہے۔ ویسے بلا عذر بھی آدمی تہجد بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، مگر اس میں ثواب آدھا ہو جاتا ہے، اس میں آدھا ثواب ہے، اور عذر میں اگر بیٹھ کر پڑھے تو پورا ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے۔ لہذا کم سے کم 2 رکعتیں تہجد کی آدمی پڑھ لیا کرے۔ بہتر یہ کہ 4 رکعت پڑھا کرے، چاہے ایک سلام سے 4 رکعتیں پڑھے اور چاہے 2 رکعت کر کے الگ الگ سلام سے پڑھے۔ نماز تہجد کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ رمضان مبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ عاشورے کا روزہ ہے۔ عاشورہ کہتے ہیں 10 محرم کو۔ 10 محرم کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، اور رمضان شریف کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ عاشورے کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ تو نفلیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، تحیۃ الوضو بھی ہے، تحیۃ المسجد بھی ہے، صلاۃ التوبہ بھی ہے، صلاۃ الشکر بھی ہے، اوابین بھی۔ لہذا کم سے کم 2 رکعتیں تہجد کی آدمی پڑھ لیا کرے۔ بہتر یہ کہ 4 رکعت پڑھا کرے، چاہے ایک سلام سے 4 رکعتیں پڑھے اور چاہے 2 رکعت کر کے الگ الگ سلام سے پڑھے۔ نماز تہجد کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ رمضان مبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ عاشورے کا روزہ ہے۔ عاشورہ کہتے ہیں 10 محرم کو۔ 10 محرم کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، اور رمضان شریف کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ عاشورے کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ تو نفلیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، تحیۃ الوضو بھی ہے، تحیۃ المسجد بھی ہے، صلاۃ التوبہ بھی ہے، صلاۃ الشکر بھی ہے، اوابین بھی ہے۔ یہ سب نفلیں ہیں اور ان کا بڑا ثواب ہے، لیکن سب سے افضل نفل نماز ان میں
نماز تہجد ہے. اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ جب قیامت کے میدان میں سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت آنے تک جتنے انسان دنیا میں آئیں گے وہ سب میدان قیامت میں جمع ہوں گے، جہاں ان کا حساب و کتاب ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمارے لیے بغیر حساب کے نجات عطا فرما دیں. تو وہاں ایک اعلان ہوگا، حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے ایک اعلان ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ جو لوگ دنیا میں نماز تہجد پڑھا کرتے تھے وہ کھڑے ہو جائیں. جو لوگ دنیا میں نماز تہجد پڑھا کرتے تھے وہ کھڑے ہو جائیں. تو اعلان سنتے ہی تہجد پڑھنے والے کھڑے ہو جائیں گے. اور حدیث میں ہے کہ وہم قلیلون او کما قال، اور یہ کھڑے ہونے والے تعداد میں بہت کم ہوں گے. یعنی قیامت میں جو عظیم الشان مجمع ہوگا اس مجمع کی تعداد کے اعتبار سے یہ تہجد پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم ہوگی. وجہ اس کی یہی ہے کہ ہر زمانے میں تہجد پڑھنے والے نہ پڑھنے والوں کے مقابلے میں کم ہی ہوتے ہیں. لہذا وہاں مجمع کے اعتبار سے جو تہجد پڑھنے والے ہوں گے وہ تعداد میں بہت کم ہوں گے. بہرحال وہ کھڑے ہو جائیں گے. تو ان کے بارے میں یہ اعلان ہوگا کہ تم لوگ تو بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ. اللہ اکبر. تم لوگ بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ. اور جب وہ جنت میں چلے جائیں گے تو پھر باقی لوگوں کا حساب شروع ہوگا اور حکم آئے گا کہ اب ان کا حساب و کتاب کرو. کتنی بڑی فضیلت ہے یہ. بات یہ ہے کہ مرنا سبھی کو ہے اور آخرت میں سبھی کو جانا ہے. قیامت برحق ہے، میدان محشر میں جمع ہونا برحق ہے، حساب و کتاب بھی بالکل برحق ہے. اس پر ہم سب کا ایمان ہے. اور آخرت کا جو حساب ہے یہ بڑا کٹھن مسئلہ ہے. جیسا کہ جگر مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے کہ پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے یوم حساب کا دھڑکا. پینے کو تو بے حساب پی لی، اب ہے یوم حساب کا دھڑکا. کہ وہاں کیا جواب دوں گا. تو آخرت کا جو سب سے بڑا اور سب سے کٹھن مسئلہ ہے وہ حساب و کتاب کا ہے. اور حساب دو قسم کا ہوگا، ایک آسان ایک مشکل. ایک آسان اور دوسرے مشکل. آسان حساب کی پھر دو صورتیں. ایک تو یہ کہ حساب ہوگا ہی نہیں، بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. جو بغیر حساب کے جنت میں جانے والے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ حضور کی امت میں سے 70,000 مسلمان وہ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اور پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے. یہ وہ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. تہجد پڑھنے والے بھی انہیں میں شامل ہیں. اور دوسری صورت آسان حساب کی یہ ہوگی. آسان حساب کی دوسری صورت یہ ہوگی کہ بندے کا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا.
اور اللہ تعالیٰ اس کو یوں کریں گے اور تھوڑا سا یوں پلٹیں گے، پھر یوں پلٹیں گے، یوں دیں گے، جاؤ بھی جنت میں چلے جاؤ۔ یہ ہے آسان حساب کی دوسری صورت، اللہ تعالیٰ پہلو میں شامل فرما دیں۔ اور اگر حساب لینا ہی ناگزیر ہو تو آسان کی دوسری صورت عطا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اعمال نامہ دیں گے، پوچھیں گے کچھ نہیں، بس بندہ سامنے کھڑا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ کے، اس کا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، بس اللہ تعالیٰ اس فائل کے ایک ادھر ادھر دیکھیں گے، ایک آدھ ورقہ الٹیں گے، اچھا جاؤ۔ یہ ہے آسان حساب۔ لہذا آسان حساب کی دعا بھی کرنی چاہیے، جیسا کہ حدیث میں آئی ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا آسان حساب لینا، مشکل حساب نہ لینا۔ اور مشکل حساب یہ ہے، اللہ بچائے کہ اللہ تعالیٰ اعمال نامہ کھول کر دیکھیں گے اور پھر اس میں جو اس کے اعمال لکھے ہوں گے اچھے برے، تو اس کے برے اعمال دے گا، وہ فلاں نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، تم نے کم کیوں تولا تھا، تم نے سود کیوں کھایا تھا، تم نے غیبت کیوں کی تھی، تم نے فلاں کیوں مارا تھا، ایسا کیوں کیا تھا، نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، پوچھیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے فقط ہلاک، وہ ہلاک ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کون جواب دے گا، کس میں طاقت ہے اللہ تعالیٰ کا سوال کا جواب دینے کی، ہم کیا، ہماری کیا حقیقت اللہ جل شانہ کے سامنے۔ اس لیے مشکل حساب سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے آسان حساب کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور بغیر حساب کے جنت میں جانے کی بہت سارے اعمال بھی ہیں جن پر عمل کرنے والے بغیر حساب و کتاب کے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ ان میں سے ایک عمل نماز تہجد کا اہتمام بھی ہے۔ لہذا ہم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے تو بس ہمت کر لے، بس ذرا سے ہمت کر لے اور رات کو آخری حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کی کوشش کرے، ورنہ میں نے آسان ترکیب تو پہلے ہی بتلا دی آپ کو کہ روز زیادہ بلا ناغہ حتی الامکان عشاء کے فرضوں کے بعد 2 سنتوں کے بعد 3 وتر سے پہلے 4 نفل پڑھنے کا معمول بنا لیں، اس کا بھی یہ ثواب ہے انشاءاللہ تعالی، چاہے ادنا درجے میں صحیح۔ ارے بھائی میلا نوٹ ہو یا کرارا نوٹ ہو، ہے تو نوٹ، کرارا نوٹ اچھا ہوتا ہے، گھسا پیٹا نوٹ ہو صحیح، نقلی نہ ہو، ہے وہ بھی 10 روپے کا، لہذا جس کے بعد 10 نہیں ہے اس سے تو بہتر ہی ہے، کرارا نوٹ نہیں ہے تو کیا ہوا، ہے تو 10 روپے اس کے پاس بھی۔ تو بھئی ایک فضیلت یہ ہے دوسری فضیلت ذرا لمبی ہے اور اس میں 2 چیزوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ایک تو نماز تہجد کی فضیلت ہے، دوسرے تہجد میں قرآن شریف پڑھنے کی فضیلت ہے، اور عجیب و غریب فضیلت ہے۔ خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو نماز تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے اور نماز تہجد پڑھے تو اس کو چاہیے کہ نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہلکی آواز سے کرے، اتنی ہلکی آواز سے کرے کہ برابر میں کوئی سویا ہو تو اس کی نیند میں خلل نہ آئے، یعنی آواز سے قرآن شریف کی تلاوت کرے۔ ایک تو ہوتا ہے نا چپکے چپکے پڑھنا، جیسے ظہر کی نماز میں ہم
پڑھتے ہیں چپکے چپکے پڑھتے ہیں، عصر میں بھی چپکے چپکے پڑھتے ہیں، مغرب میں زور سے پڑھتے ہیں. تو جس طرح مغرب عشاء اور فجر میں تلاوت ہوتی ہے اتنی آواز سے، بلکہ اس سے بھی ذرا کم رکھیں. اس لیے کم رکھیں کہ کمرے میں عام طور پر بچے بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں، بیوی بھی سوئی ہوئی ہوتی ہے، اور بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو نیند میں خلل نہ آئے. تو اللہ تعالیٰ نماز تہجد میں قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اور آواز سے تلاوت کرنے کی وجہ سے جتنے بھی قریب میں فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی آ کر اس کی نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اس گھر میں، اس کے قرب و جوار میں، ہوا میں دائیں بائیں جتنے نیک جنات ہوتے ہیں وہ بھی آ کر اس کے پیچھے نیت باندھ لیتے ہیں. وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ اس کے پیچھے اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور نماز تہجد پڑھنے اور اس میں قرآن شریف کی تلاوت ہلکی آواز سے کرنے کی وجہ سے اس گھر میں، اس کے برابر کے دونوں گھروں میں، قرب و جوار میں جتنے بھی سرکش شیاطین ہوتے ہیں اور تکلیف پہنچانے والے جنات ہوتے ہیں وہ سب بھاگ جاتے ہیں. وہ نماز تہجد کی برکت سے وہ تہجد پڑھنے والا بھی، اس کے گھر والے بھی، اس کے پڑوسی بھی، سارے کے سارے شیاطین اور جنات کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس تہجد پڑھنے والے کے گھر کے اوپر ایک گول گنبد بنا دیتے ہیں، جس کو قبہ بھی کہتے ہیں. گنبد اور قبہ ایک ہی چیز ہے. وہ آسمانوں سے ایسا چمکتا ہوا نظر آتا ہے جیسے ہمیں زمین سے چاند 14ویں رات میں چمکتا ہوا نظر آتا ہے. ایک نورانی قبہ اس کے چھت کے اوپر بنا دیتے ہیں، اور آسمانوں سے جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے کے لیے زمین پر اترتے ہیں تو وہ منور اور روشن قبے سے اپنے راستے کا تعین کرتے ہیں. بھئی فلاں قبے سے دائیں طرف جانا ہے، اور فلاں قبے سے بائیں طرف جانا ہے، اور فلاں قبے کے آگے جانا ہے، فلاں گنبد کے پیچھے جانا ہے. یہ ہے تہجد کی فضیلت. اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تہجد پڑھنے والے کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو وہ نورانی قبہ اٹھا لیا جاتا ہے. جب اٹھا لیا جاتا ہے تو جو فرشتے اس کی وجہ سے اپنا آنے جانے کا راستہ مقرر کرتے تھے تو پہلے آسمان والے دوسرے آسمان والوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ قبہ نظر نہیں آ رہا، کیا ہوا؟ کیا اس کا انتقال ہو گیا؟ تو دوسرے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں ہاں بھئی اس کا انتقال ہو گیا. تو فرشتے اس مرنے والے تہجد گزار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور حدیث میں یہ قیامت تک کرتے رہیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے. قیامت تک وہ فرشتے اس تہجد پڑھنے والے اور تہجد میں آہستہ آواز سے قرآن شریف تلاوت کرنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے. اور جب اس کا انتقال ہو جائے گا اور لوگ اسے غسل دیں گے، کفن دیں گے، اور کفنا کر کے اس کو رکھ دیں گے مسیری کے اندر، تو قرآن کریم ایک خوبصورت شکل میں اس کے سرانے سے ہو کر کے اس کے کفن میں داخل ہو کر کے اس کے سینے قریب آ جائے گا اور اس کے ساتھ رہے گا. جب اس کو دفنا دیا جائے گا اور لوگ دفنا کر کے واپس لوٹیں گے تو منکر نکیر سوال جواب کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے. تو منکر نکیر آ کر کہیں گے کہ بھئی اس سے قرآن شریف سے کہیں گے بھئی تو ہٹ، ہمیں سے 3 سوال کرنے ہیں. تو رب کعبہ قسم میں اس سے الگ نہیں ہوں گا جب تک اسے جنت میں نہ داخل کر دوں. میں اس سے بالکل جدا نہیں ہو سکتا. تمہیں اپنے سوالات کرنے ہیں تو اسی حالت میں کر لو، میں نہیں اس سے الگ ہوں گا، میں اس کے ساتھ ہوں. چنانچہ وہ اسی طرح سے اس سے سوال و جواب کر لیتے ہیں، اور وہ قرآن کریم اس میت سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ دیکھ میں وہی قرآن کریم ہوں جو تو راتوں کو اٹھ کر پڑھا کرتا تھا.